بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا مضمون ہے اردو جماعت پری نہم کے لیے، اور میرا آج کا عنوان ہے نعت۔ میں اپنے پہلے لیکچر میں آپ کو نعت کے 3 اشعار کی تشریح کروا چکی ہوں۔ آج ہم مزید اگلے 4 اشعار کی تشریح کریں گے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نعت نظم کی ایک قسم ہے جس میں ایک ہی مضمون تمام تر نعت میں بیان کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت کی جاتی ہے، جیسا کہ نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ شعر نمبر 4۔ جمی جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی 4 سو ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ جمنا ٹھہرنا، جلوہ نظارہ یا دیدار، یکسو ایک طرف متوجہ، 4 سو چاروں طرف، یعنی جس طرف بھی انسان کی نگاہ جائے۔ مفہوم: آنکھ جس طرف متوجہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اگر دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب ہو جائے تو پورے جہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو بڑا خوبصورت تخلیق فرمایا۔ اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے انسان کو آنکھیں عطا کی ہیں۔ میری آنکھ جس طرف اٹھتی ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ جس خوبصورت چیز کے حسن پر غور کرتا ہوں وہ اللہ کے محبوب کا پرتو یعنی عکس دکھائی دیتی ہے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی خوبصورتی کے ماخذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین صورت میں تشکیل فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو سرعام کر کے حسین چیزوں میں خیرات تقسیم فرمائی اور انہیں دولت حسن سے مالا مال کر دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: سارا عالم منور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے، سارا عالم آئینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ دل احساسات کا مرکز ہے، دل محبت کی ہماجگاہ ہے۔ تمام کائنات کی محبتیں جب ایک صورت اختیار کر جاتی ہیں تو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجود پاتی ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں جگہ پاتی ہے تو اس کا رنگ عالم میں 4 سو پھیل جانا حقیقی ہے۔ بقول شاعر: دل ان کے ذکر سے بھرتا نہیں، میرے نبی کے نام میں ایسی مٹھاس ہے۔ شاعر اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نگاہوں کا مرکز چہرہ مصطفیٰ قرار پایا اور دلوں کی دھڑکن حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہری ہے، کیونکہ جب نگاہ و دل ایک محبت کا انتخاب کر لیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ آنکھ محبوب خدا کو دیکھنے کے لیے بیدار رہے اور قلب حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دھڑکتا رہے تو اللہ اپنے بندوں سے خود پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بقول امین بابر: وہی معتبر دنیا میں سب سے، محبت جس کو ہے محبوب رب سے۔ شعر نمبر 5۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: خاک ہونا، مٹی ہو جانا، مٹی میں مل جانا، مر جانا۔ حرمت عزت، آبرو عزت یا پھر احترام۔ اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فنا ہو جاؤں، اس میں میری عزت اور تکریم ہے۔ تشریح طلب شعر میں امیر منائی اپنی انوکھی اور انمول خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میری یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں پر عمل کرتے کرتے میری زندگی تمام ہو جائے اور مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سرزمین میں دفن ہونے کا شرف مل جائے اور میرا وجود مدینہ کی مٹی میں مل جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: حسرت ہے دم نکلے در شاہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مدفن ہوں تو سایہ دیوار مدینہ۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی اس خواہش کو اپنے لیے باعث عزت اور باعث توقیر قرار دے رہے ہیں۔
وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر سرزمین مقدس میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہو جائے تو یہ میری خواہش ہوگی، اور اس بات کو میں اپنے لیے کسی اعزاز سے کم نہ سمجھوں گا۔ بقول مولانا ظفر علی خان، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اصل میں شاعر اپنے دل کی بات نوکے قلم پر لا رہے ہیں کہ میری سب سے بڑی خواہش دیار مصطفیٰ کی مٹی میں دفن ہونا ہے، کیونکہ یہ وہ مٹی ہے جس کے ایک حصے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنت قرار دیا ہے۔ چنانچہ شاعر کی خواہش ہے کہ وہ مدینہ کی سرزمین میں دفن ہو کر مر جائے۔ وہ اس اعزاز کو اپنے لیے خوشبختی اور باعث حرمت قرار دے رہے ہیں۔ شعر نمبر 6۔ یہاں ہے ظہور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو۔ مشکل الفاظ کے معنی: ظہور اظہار، جلوہ نور روشنی، مکان مادی دنیا، مسکن لا مکان، عالم قدس عالم بالا۔ عزیز طلباء، اب میں آپ کو اس شعر کا مفہوم بتا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ظہور اس دنیا میں بھی ہوا اور عالم قدس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر کی صورت میں ظہور ہوا ہے، اور وہاں یعنی ازل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ باقی کائنات کو لفظ کن کہہ کر تخلیق کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کائنات کا مقصد تخلیق قرار پائی۔ یعنی کہتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام دنیا کی تخلیق محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے کی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، تذکرہ ہو رہا ہے اور تذکرہ جاری رہے گا۔ اور لامکان یعنی قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرکز نگاہ ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفاعت کریں گے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا۔ اصل میں شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کا خواہاں ہے، وہ خواہش رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، بڑائی کو بیان کرنے کی۔ اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے باعث شفاعت ہو۔ چنانچہ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کامیابی کی دولت ہے۔ عقبیٰ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آساں جس کے فیض سے کاریں جہاں ہوا۔ چنانچہ شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور ظہور کا تذکرہ کرتے ہوئے اظہار مسرت کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہی بات ہر مسلمان کے لیے باعث راحت اور اطمینان ہوتی ہے۔ اس لیے مکان اور لامکان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کے اندر رضائے خداوندی رکھی گئی ہے۔ عزیز طلباء، شعر نمبر 7۔ جو بے داغ لالائے جو بے خار گل ہے، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ بے داغ جس میں کوئی داغ نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو۔ بے خار کانٹوں کے بغیر، بے ضرر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو تھی وہ ساری کائنات کے لیے، اس کی ہر چیز کے لیے صرف اور صرف فائدہ ہی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سب کے لیے فائدہ پنہا ہے۔ مفہوم دیکھتے ہیں۔ لالا کے پھول میں داغ اور گلاب کے پھول میں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک ہے۔ عزیز طلباء، اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ لالا اور گلاب یہ دونوں پھول اللہ کی تخلیق اور قدرت کا بہترین مظہر ہیں۔ مظہر یعنی کہ علامت ہیں، نشانی ہیں، جو اپنی خوبصورتی اور رعنائی میں منفرد ہیں۔ لالا پھول کی سرخ رنگت جو انتہائی دیدہ زیب ہوتی ہے، مگر اللہ نے اس کے سینے میں کالا داغ رکھ دیا ہے۔ گلاب کا پھول جو اپنی خوشبو میں
پھولوں کی دنیا میں سب سے ممتاز یعنی نمایاں سمجھا جاتا ہے، اس کا دامن بھی کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے دنیا کی ہر خوبصورتی میں کوئی نہ کوئی عیب اور نقص رکھا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کمال ہی کمال اور حسن ہی حسن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ہر ظاہری اور باطنی حسن سے مزین فرمایا ہے، یعنی سجا دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے۔ شاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسان بن ثابت کے کچھ نعتیہ اشعار کا مفہوم اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے جیسا چاہتے تھے ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت و صورت کی ہر دلکشی عطا کی گئی جو ہر قسم کے نقائص سے پاک تھی۔ نبوت نہیں ملی تھی تو وہ راز ظاہر ہونے لگے کہ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اندر سے قائل ہو گئے تھے، وہ دل سے یہ بات ماننے لگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی خوبیوں کا پیکر ہیں۔ حسینان ہما عالم میں نے جتنی خوبیاں پائی، حسینان عالم نے جتنی خوبیاں پائیں، وہ ہر خوبی اکیلے اس نبی آخر الزماں میں ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر لفظی تکرار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بیان کرتے ہیں کہ ایسی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی وجہ تخلیق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوصاف حمیدہ عطا فرمائے وہ کسی اور کو نہیں دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر مشرق یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچہ خوہاں ہما دارن تو تنہا داری۔ عزیز طلبہ، یہ فارسی کا شعر ہے جس میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری یعنی کہ تمام تر خوبیاں، تمام تر خوبصورتیاں یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود ہیں اور تمام تر تعریف آپ کے لیے ہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو نعت کے اشعار کی تشریح اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی دشواری پیش آئے تو آپ مجھ سے اسکول کے گروپ میں سوال کر سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ گلفشاں نالج ہب، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر۔